آخری تشہد میں بھی حضور نے فرمایا کہ فَلْيَدْعُ بِمَا شَاءَ، اب جتنی دعائیں کرنا چاہتا کرے، نماز کے اندر کرے۔ ابن قیم نے بڑی پیاری مثال دی کہ کوئی بادشاہ سے یا افسر سے ملنے جائے، وہاں تو بات نہ کرے، جب سلام کہہ کے رخصت ہو جائے پھر ادھر کھڑا ہو کر میں نے جناب یہ بھی کہنا تھا، یہ نماز کے بعد ذکر ہے، ذکر کرے، دعائیں اندر کرے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی سر ایک سوال پوچھنا سی تھانوں کہ جڑے جان بوجھ کے روزہ وغیرہ نہیں رکھتے ہے، جی جی انہاں دا یعنی کہ ایک تے بیمار نے نا تے وہ تے چلو نہیں رکھ سکتے روزہ، تے جڑے جان بوجھ کے نہیں رکھتے انہاں واسطے کی ہو سکتا ہے کہ کی یہ کرن؟ جی بتاتے ہیں مولانا۔ ان کے بارے میں اگر کوئی ہو سکتا تو آپ کر لیں، ہمارے پاس میں تو کچھ نہیں، حکومت خود جو ہے بے روز لوگوں کی ہے، دین سے حکمران ہٹے ہوئے دسو تاکہ جڑے سوندے پے نے اس ٹائم انہاں نوں پتہ لگے کہ بھئی روزے دی کی اہمیت ہے، کیوں نہیں روزہ تو جو ہے نہیں رکھتے، اور یہ بلا وجہ کیسے حدیث پاک میں آتا کہ جو ایک دن رمضان شریف کا بلا وجہ روزہ نہ رکھے وہ ساری عمر روزے رکھتا رہنا، تو اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا جرم کیا، اتنا مقدس مہینہ، اللہ تعالیٰ کا دربار لگا ہوا، اور اس نے سامنے گستاخی کی کہ کھاتا پیتا رہا۔ اور امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ اگر اس پر عمل ہو تو 3 بار جو شخص پکڑا جائے نا اس جرم میں کہ اس نے روزہ نہیں رکھا، انہوں نے یہ کہا کہ ایک بار آیا ٹھیک ہے کوڑے لگاؤ، اگر چوتھی بار آتا نا یا تیسری بار تو کبیرہ گناہ کا مرتکب یا فرض کا تارک تھر اٹھا۔ ایسا مسلمان زندہ رہنے کی قابل نہیں، بے شک زانی ہو۔ انہوں نے سارے مسئلوں میں شراب زنا ہر میں کہا کہ جو سزائیں ہیں نا وہ پہلے 1-2 بار کے لیے، تیسری بار اگر آئے پھر اس مسلمان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ٹھیک ہے سر، بہت مہربانی مولانا صاحب، اللہ حافظ۔ یہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ بتا رہے تھے کہ دربار ختم ہو گیا۔ منہ نے زاد المال دی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم مولانا صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا۔ جی جب فرمائیے۔ پریشانی ہوتی ہے تو اس میں کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے؟ یعنی پریشانی کے وقت انسان کو کیا اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے؟ بالکل اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اپنی کوشش اور تدبیر سے آپ چاہیں گے نا کہ ان غموں اور پریشانیوں سے نجات پال رہے ہیں تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ گر گریزی با امید راحت ہم اداں آفت پیش آپ سے، اگر آپ بھاگیں گے نا یہاں سے بھاگ کر وہاں جا وہاں بھی کوئی آفت چھپی ہوگی، اللہ کا دامن پکڑیں، بس اس کی محنت سماج کریں، 2-3 ذکر جو ہے نا سب بھائی بہنیں کریں، پریشانیاں اللہ دور کرنے والا لا حول ولا قوت الا باللہ بہت پڑھیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھیں، اور جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، یہ 3 ذکر جو ہے نا یہ تو پلے بند ہیں۔ یہی بتایا نا مولانا، پوری یہ آخری یہی بتائیے مولانا نے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو مولانا صاحب ایک سوال اور پوچھنا تھا، جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں خیال بہت آتے ہیں، آنے دیں خیالوں سے، آپ کیوں گھبراتے ہیں، آپ نماز پڑھتے جائیں، دھیان اس طرف ہو جاتا ہے۔ نہیں اس کو بھی کام کرنے دیں، اللہ سے اس نے بیچارے نے مہلت مانگی ہے کہ قیامت تک مجھے اجازت دے میں لوگوں کو گمراہ کروں، آپ اس غریب کا راستہ کیوں روکنا چاہتے ہیں؟ اس کو اپنا کام کرنے دیں۔ باقی چور اور ڈاکو وہاں ہی آتے ہیں جہاں کوئی مال کی توقع، نمازیوں کے پاس ہی آگے، بدماشوں کے پاس تو اس نے اپنا کام کر لیا، وہ نکیل اس کے ہاتھ میں دے چکے، ان کو وہ کیوں وسوسے میں ڈالے؟ وسوسے تو اللہ کو ماننے والوں کے دلوں میں ڈالے گا، فکر نہیں کرنی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ سارے بہن بھائی سنیں، لوگ اپنی طرف سے گاڑ لیتے ہیں کہ نماز ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں کوئی خیال نہ آئے، ہو سکتی ہے بات۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کون اچھی نماز پڑھتے فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں اور جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، درست کر رہا ہوتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ جی جی علامہ صاحب سے میں نے ایک سوال پوچھنا تھا۔ جی بھائی فرمائیے۔ ائمہ اکرام جو ہیں، 12 امام جو ہیں، ان کے بارے میں مطلب کچھ لوگ تو مانتے ہیں، مطلب انہیں اپنے صحیح طریقے سے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی بس ایسے ہی ہے، نہیں مانتے، تو ان بارے میں کیا ہے؟ اور دوسرا ہے کہ ان کے بارے میں کہ کیا علم لدنی بھی ان کو بھی ہوتا ہے؟ ذرا تھوڑی سی تفصیل بتائیں۔ ٹھیک ہے۔ جو آپ نے دوسرا لفظ بولا لدنی کوئی ہے، لدنی جو ہوتا ہے نا علم لدنی، علمنا من لدنا علما، اللہ اپنی طرف سے علم دیتا ہے ان کو، یہ اللہ کے پیغمبروں کو نصیب ہوتا ہے، کچھ نیک لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، ان کے دلوں میں بات ڈال دیتا ہے، کوئی الہام ہو جاتے ہیں۔
اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا پہلی امتوں میں ایسے لوگ تھے ملہم فہم حدث کہ نبی نہیں تھے، کلام ان سے ہوتا تھا. میری امت میں اگر ان میں سے کچھ لوگ ہوئے تو حضرت عمر بھی ان میں سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بات ٹھیک ہے، اللہ جب اپنی طرف سے علم دیتا ہے نا، جو کتابیں پڑھ کر یا لوگ استادوں سے نہیں سیکھتے، وہ علم لدنی، لدن پاس کو کہتے ہیں، جو اللہ اپنے پاس سے دیتا ہے، علم لدنی. علمنا من لدنا علم. ائمہ کرام کا یہ علم لدنی تھا نہیں، یہ ائمہ کرام جو سارے ایک دوسرے کے شاگرد تھے، باقی لوگوں سے بھی انہوں نے علم پڑھا ہے. یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بہت بات بڑھا لی ہے. امام زین العابدین علیہ السلام خود جا کر زید بن اسلم کے درس میں بیٹھتے تھے تو لوگ کہتے تھے آپ ہاں کہ آپ اور عہد رسول ہو کر ایک غلام آزاد کے پاس. انہوں نے کہا جہاں سے بندے کو علم ملے جانا چاہیے. تو یہ باتیں بہت سی فرضی بنائی ہیں بڑی. اور یہ جو آپ نے کہا نا کچھ لوگ نہیں مانتے، مانتے سب ہیں. ان ائمہ اثنا عشر کا احترام اہل سنت، اہل حدیث، شیعہ سب کرتے ہیں. اہل حدیث لوگوں نے بھی ان کے حالات پر کتابیں لکھی ہیں، اہل سنت نے لکھی ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ وہ ان کو دین کے بڑے بڑے پیشوا مانتے ہیں. شیعہ لوگ کہتے ہیں جیسے نبی ہوتا ہے یہ اللہ نے مقرر کیا ہے، ان کا استاد کوئی نہیں، ان کو بھی وحی باطنی ملتی ہے، ان کو پہچاننا بھی نبی کی طرح فرض ہے، جو نہ پہچانے وہ کافر مرتا ہے. انہوں نے بات ذرا دور تک لے گئے اس کو، ورنہ ان کا احترام کوئی گروہ آپ کو نہیں ملے گا جو نہیں کرتا. نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے حدیث عالم ہیں، انہوں نے ان 12 کے حالات پر علیحدہ کتاب لکھی، بڑے ادب کے ساتھ ان کے مناقب اور فضائل بیان کی. تو سارے مانتے ہیں کہ یہ لوگ نیک تھے، رسول اللہ کے خاندان سے تھے. مولانا صاحب یہ جو پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فقہ دی ہے تو ان کا بھی اپنے دین کے بارے میں بہت زیادہ علم ہے، تو اس کو پھر پریفر نہیں کرنا چاہیے دوسرے ائمہ کرام جو حنفی یا مالکی یا دوسرے شافعی؟ نہیں، اگر تو صرف اس وجہ سے پریفر کریں کہ امام جعفر صادق جو ہیں وہ رسول اللہ کے خاندان سے ہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا میرے بھائی کہ ان سے بھی بڑے یا ان کے برابر کے دوسرے امام بھی اہل بیت میں سے ہیں جن کو گروہ مان رہے ہیں. مثلا یمن سارا برابر زیدیوں سے. زید جو حضرت علی زین العابدین کے بیٹے تھے، زید شہید، وہ بہت بڑے عالم تھے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں ان کے شاگرد بنے ہیں. امام جعفر صادق اور مالک ان کے بھی امام باقر کے بنے ہیں. تو علم سب سے لیا لو. عبداللہ بن حسن بہت بڑے عالم تھے حضرت حسن کی اولاد میں سے. تو یہ امام کوئی یہ اللہ کی طرف سے ہو تو نہیں جاتا ہے کہ یہی ہے. صرف اہل بیت میں بے شمار امام ہوئے ہیں. یمن کے علماء جو انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، امام الحادی، امام القاسم، ضخیم کتابیں قرآن و حدیث سے نکالی ہوئی. تو کسی ایک پر ہم نہیں جم سکتے. ان کا بھی وہ لوگ جو ان کا نہیں علم دیتے وہ بھی ظالم، جیسے اور اماموں کا پڑھتے ہیں. امام جعفر صادق کا بھی پڑھے، زید کا پڑھے، دوسروں کا پڑھے. جس کی بات وزنی نظر آئے وہ لینی چاہیے، کوئی شک نہیں. بہت مہربانی، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزاکم اللہ خیر بھائی کال کرنے کا. مولانا آپ نماز کے حوالے میں حوالے کے طور پر کہتا ہوں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ امامت کے سخت مخالف ہیں کہ کوئی اللہ کی طرف سے امام نہیں مقرر. عالم ہے، نیک ہے، مگر مسائل میں انہوں نے علانیہ اپنے فتاوے میں ائمہ اہل بیت کے فتووں پر فتویٰ دیا اور کہا کہ علماء اہل بیت کا فتویٰ. جی فرمائیے بھائی. کوئی اس میں حرام نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولو. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں آپ سے حضرت صاحب سے کوشچن کرنا چاہتا ہوں، بلکہ میری والدہ کو سوال کرنا چاہتی ہیں، ہم سے بات کریں. جی فرمائیے بھائی، کرا دیں بات. کرے میری بہن سے سوال کرنا. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دعا میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہماری دعا جو اللہ میاں جلدی قبول نہیں کرتی، اس کے لیے ہمیں کوئی بتائیں کہ ذرا ہماری دعا جلدی قبول ہو جایا کرے. میری بہن آپ کہتی ہیں اللہ میاں. اب جب اللہ میاں کہتے ہیں تو اللہ میاں تو اپنے علم اور حکمت کے مطابق فیصلہ کرے گا. بچہ تو جلدی مانگتا ہے. ذریعہ بتائیں، کوئی طریقہ بتائیں. نہیں، طریقہ بھی بتاتا ہوں، مگر پہلے یہ ذہن صاف کرے. اب بات سن لیں پوری. وہ دعا تو بتاؤں گا، مگر پہلے یہ ذہن صاف کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ اپنے علم کے مطابق کرنا، ہمارے پیچھے تھوڑا چلنا. ایک بچہ جلدی سے کہا مجھے سانپ